السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم نے شروع کی ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 ہے۔ آیات جو ہیں وہ کل شروع کی تھیں، تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے، وہ ٹائمنگ اتنی لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ ان کو پھر آج دیکھتے ہیں 144 to 148، 144 سے 148۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور ما نہیں، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا مگر، رسول ایک رسول، قد بے شک، خلط گزر چکے، من سے قبل ہی اس سے پہلے بھی، رسول۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلط من قبلہ رسل، بے شک اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، آفا بھلا کیا، ان بھلا کیا، ماتا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا یا پھر وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم پر جب پلٹ جاؤ گے تم، علی پر، اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹا پلٹ جاؤ گے؟ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے جو استعمال ہوتا تھا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو، اب تم پھر جاؤ گے، اپنی بات سے پھر نہ جانا یا منکر نہ ہو جانا، تو ایسے عربی کا جو ہے نا ایک مقابلہ ہے، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پہ الٹا نہ گھوم جانا، یعنی جو چیز تم جس پر ہو اس کو چھوڑ نہ دینا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ومن اور جو کوئی ینقلب پلٹے گا، علی عقبیہ اپنی عاقبت، اپنی پچھلا، اپنی ایڑیوں پر گھومے گا، یعنی جو اپنے پچھلے دین پر پلٹے گا، فاپسلن نہیں، ہرگز نہیں، یضر اللہ تکلیف پہنچا سکے گا اللہ کو شیئا کچھ بھی، واسا ان قریب، یجزی ہم جزا دیں گے، اللہ شاکرین شکر گزاروں کو، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، کہ جب وہ بے ہوش ہو کے گرے، چوٹیں لگیں، تو کچھ لوگوں کو تھوڑا گمان ہوا، اور شیطان اور کفار نے یہ خام خائی جو ہے نا خبر پھیلا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ نہیں رہے، مطلب مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، تو کچھ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے بھی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، بالکل کم ہمتی کرنا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش میں آئے، تو صحابہ کرام نے ارد گرد کٹھے ہو گئے، پھر آپ سب نے آوازیں دی مسلمانوں سے، میرے صحابہ کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، میں اللہ کا رسول ادھر ہوں، تم لوگ ادھر آؤ۔ تو اس موقع کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے رسول بھیجے گئے، ہاں ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، جیسے وہ ہوتا ہے نا، شاید میں نے پہلے بھی مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو چھانٹا، اس میں سے عرب باہر نکلائے، جیسے ہم لوگ دانے چھانٹتے ہیں نا، اوپر وہ اچھے اچھے رہ جاتے ہیں، باریک باریک اندر سے ٹوٹے ہوئے نکل جاتے ہیں، اللہ نے ساری دنیا کو چھانٹا، تو اوپر سے عرب باہر آئے، عرب کو چھانٹا، عرب میں سے کون نکلا؟ قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم باہر نکل آئے، بنو ہاشم میں سے میں باہر نکلا، میں اللہ نے مجھے ساری دنیا سے افضل بنایا ہے، یعنی ساری دنیا سے افضل ترین، سارے انبیاء سے افضل ترین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک رسول ہے، میں نے اپنی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کو چنا گیا ہے، بہترین انسان کو، تو اگر یہ وفات پا جائیں یا میں ان کو اوپر اٹھا لوں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ بس پھر تمہاری ذمہ داریاں ختم؟ وہ جو ہم نے کل ہدایت دیکھی تھی نا، وہ ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک مہاجر نے دیکھا کہ ایک انصاری جنگ احد میں زخموں سے چوٹ بالکل جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، انصاری خون میں لت پت ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجاہد، وہ جو مہاجر تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں رہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر کے تم بھی اپنا کام کرو، وہ جو خون میں لت پت تھا اس نے کہا وہ اپنا کام کر کے تم بھی اپنا کام کرو، تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو پیغمبر بنا کر اپنے دین کی اصلاح کے لیے بھیجا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے بھیجا، تو اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہتے یا اللہ ان کو اٹھا دیتا تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، تم خود ہی جہنم میں ٹھہرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور بہت جلد ہی جزا دے گا۔
اچھا یہ آیت جو ہے نا، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ کے پاس چلے گئے، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی پہ گھوڑے پہ سوار ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کی حالت دیکھی اور کچھ کہے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ گئے۔ باپ جو تھے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حبرہ کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ آپ نے چادر کا کونا منہ مبارک سے ہٹا کر بے ساختہ بوسہ لے لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 مرتبہ موت نہیں لائے گا، ایک جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی اور جو ایک آپ کو آ گئی، یعنی آپ چلے گئے، اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر خطبہ فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا تلوار پکڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا کے میں اس کو سر قلم کر دوں گا، یعنی اتنے وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ آئے، انہیں کہا کہ خوش چپ ہو جاؤ، چپ کروا کے لوگوں کو کہا۔ تو پھر یہ آیت پڑھی تھی وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اور ایسا معلوم ہونے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ زندہ ہے، یعنی وہ تو رسول تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ پر موت نہیں آتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لوگوں کو ایسا معلوم ہونے لگا گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر حضرت عمر کے تو گویا قدموں پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، یعنی ان کو ایک دم سے جھٹکا لگا، گویا کہ آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ واہ اور ماں نہیں کانا ہے لنفس کسی جان کو شاید ان تموتا کہ وہ مر جائے الا مگر باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے، کتاباً معجلہ اس کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوتا ہے۔ وما کانا لنفس ان تموتا کسی جان کو بھی شاید نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے مر جائے، اپنی عمر بڑھا لے، اپنی عمر کم کر لے، الا باذن اللہ مگر جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتاباً معجلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ومن اور جو کوئی یورد چاہتا ہے ثواب دنیا، دنیا کا ثواب نوتی ہی منہا اس کو اس میں سے ہی دے دیا جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کی شو، دنیا کے پیسہ، دنیا کی عزت، جاہ و جلال، ہوتے ہیں نا ہم میں سے کچھ کہتے ہیں اللہ دنیا چی دے، بڑا دے، مجھے نواز دے، آخرت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ بات کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہترین دعا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرما۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کوئی دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، جو وہ نیک کام کرتا ہے اس کی جزا بھی سے دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب الآخرۃ آخرت کا، نوتی ہی منہا اس کو اسی میں سے دیا جاتا ہے، اور جو آخرت کے ثواب کے تعلقار ہیں ان کو اسی میں سے دیا جاتا ہے۔ وسنجزی الشاکرین اور شکر گزاروں کو ہم بہت زیادہ جزا دیں گے۔ وکائین اور کتنے ہی من نبی تھے، قاتلا جو قتل ہو گئے، معہو ان کے ساتھ ربیونا ان کے ساتھ اللہ والے بھی تھے، کثیرن بہت زیادہ، فاپس ماں نہیں وہانو انہوں نے ہمت ہاری، لما اس پر اصابہم جو ان پر تکلیف پہنچی، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعوفوا اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، ومستکانوا نہ ہی وہ تھکے، واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وقائین من نبی کتنے ہی نبی گزرے جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، وفات پا گئے، ماں ربیون کثیرہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اللہ والے بھی ہوتے تھے، کتنے ہی نبی ایسے تھے ان کے ساتھ اللہ والے ہوتے تھے، تو اگر ان کے انبیاء جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا، فما وہانو پس انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم جو ان پر تکلیفیں آئیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعوفوا نہ وہ کمزور پڑے تھے، وما استکانوا نہ وہ تھکے تھے۔ پچھلے انبیاء کی مثال دی جا رہی ہے، کتنے ہی انبیاء جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کتنے جو ہے انبیاء کو پڑھتے آ رہے ہیں، کتنے انبیاء کو وہ شہید کر دیتے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ وہ 300 انبیاء کو انہوں نے صبح کے وقت قتل کیا اور رات کے نام اپنی دکانیں چلا رہے تھے، یعنی کوئی ایسا نہیں، ڈھیٹ ہو گئے ہوئے تھے، اور اس چیز کو ان کو کوئی لام تان بھی کوئی نہیں تھی، آپس میں عادت پڑ گئی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے کتنے ہی نبی ایسے تھے جو شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ بہت زیادہ اللہ والے تھے، اللہ والے ان کے ساتھ والے نیک و صالح لوگ، جیسے صحابہ کو کہا جا رہا ہے نا، فما وہنوا لما اصابہم، تو انہوں نے اس پر ہمت تو نہیں ہاری تھی جن پر تکلیفیں آئی تھیں اللہ کی راہ میں، وما ضعوفوا وما استکانوا نہ وہ کمزور پڑے نہ وہ تھکے، واللہ یحب الصابرین جو صبر کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس سے مقصد جو تھا وہ صحابہ کو مضبوط کرنا تھا کہ
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے جو ہے بہترین انسان چن کے جو ہے وہ دنیا میں بھیجے ہیں. تو اگر نعوذ باللہ وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا کام چھوڑ دو گے؟ تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دو گے؟ تم ہمت ہار جاؤ گے؟ اور مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی نبی تھے جو ایسے شہید کر دیے گئے. ان کے ساتھ نیک و صالح لوگ تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے جو تکلیفیں آئیں اس کے اوپر ڈٹ گئے، انہوں نے جو کام رہتا تھا دین کا پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی آئندہ یہ عمل نہ ہو تمہارے پاس سے کہ تم دوڑنے بھاگنے لگ جاؤ. وما، اور نہیں کانا تھا قولہم، ان کا قول، الا مگر ان قالو، یہ کہتے تھے، ربنا، ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہماری گناہوں کو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اسرافنا، ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے کاموں میں، ہمارے کاموں میں ہماری وہ زیادتیاں جو ہم دین حق سے ہٹ کے کر جاتے ہیں. وہ ثبت، اور مضبوط کر دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہمیں فتح دے، علی، پر، القوم الکافرین، کافر قوم پر. تو اللہ مثال دے رہا تمہیں ایسے بننا چاہیے تھا جس سے پہلے نیک و صالح لوگوں نے کیا تھا. وہ کہتے تھے وما کان قولہم، ان کا بس یہی بات ہوتی تھی، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف دے. وہ ایسے کہا کرتے تھے. واسرافنا فی امرنا، اور زیادتیاں ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کرتے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما. فآتاہم اللہ، فآتا، پس دیا، ہم ان کو، اللہ، اللہ نے، ثواب، ثواب الدنیا، دنیا کا، بس اللہ پاک نے بھی ان کو دنیا کا ثواب دیا. وحسن ثواب الآخراتی، وحسن، اور بہترین ہے، الثواب، ثواب الآخراتی، آخرت کا ثواب بہترین ہے. واللہ، اور اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے. تو اس میں صحابہ کرام کے لیے سبق تھا کہ دین جو ہے وہ پہنچانے کے لیے ہے، دین سب کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے. صبر سے رہو، استحکام سے رہو، مضبوطی سے رہو، ڈگمگاؤ مت. اور یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دین دے کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر قائم کرنا ہے، قائم رہنا ہے، مستحکم رہنا ہے، نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. کیونکہ ہم بہترین امت ہیں. ہم کس لیے بہترین ہیں؟ کیونکہ ہم نے نیکیوں کا حکم دینا، ہم نے برائیوں سے منع کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے ہم اپنی لائف کو اسٹیبلش کریں. کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، دوسروں کو کہیں گے جھوٹ نہ بولو، وہ کہیں گے بھائی پہلے اپنے اوپر تو قابو پا لو. اللہ ہمیں طاقت دے. بہت پیاری دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا بھی یاد کر لیجیے گا، ایزی ہے، بہت ایزی ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. تو میری پیاری بہنوں، دین دیکھیں صحابہ کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمتوں سے، جوان مردی سے، ان کی کیسے کیسے واقعات ہم نے پڑھے، کتنے کتنے خوبصورت چیزیں ہماری نظر سے گزری. بہت سی چیزیں یقیناً میری نظر سے رہ گئی ہوں گی. اللہ ہمیں ہمت دے پڑھنے کی، سیکھنے کی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. ہم نے شروع کی ہے سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 ہے. آیات جو ہیں وہ کل شروع کی تھیں، تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے، وہ ٹائمنگ اتنی لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ ان کو پھر آج دیکھتے ہیں. 144